ایک یتیم بچہ جس قدر زیادہ قابل رحم حالت میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ قابل رحم حالت میں وہ انسان ہے جو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ قابل رحم اس دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ہو جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی زندگی جی رہا ہے، اللہ کے نام سے جڑے ہیں لیکن حقیقی تعلق ان کا واسطوں اور وسیلوں سے رہ گیا ہے۔ تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، تمہیں توحید کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، یہ جو مظلومیت کی شکایتیں ہیں، یہ دنیا میں بربادی کے جو فسانے ہیں، یہ دنیا میں ہم تاریخ کے سامنے جو مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں، اس رونے سے تو زیادہ اچھا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کے گرا لو، اللہ کے سامنے لا کے جھکا لو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور توکل کے اس کمال پہ پہنچ جاؤ جہاں ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ اور یہ کہو اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا اور تیرے حوالے کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ نعم المولا و نعم النصیر، تو کیا ہی بہتر والی اور مولا ہے اور تجھ سے بہتر کوئی معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ذی وقار صدر محترم، ذمہ داران جماعت و جمعیت، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میرے لیے یہ بڑی ہی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ میں ایک لمبے وقفے کے بعد آپ حضرات و خواتین کے درمیان حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا۔ کشمیر کا علاقہ اپنی سردی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، لیکن میری ہر زیارت اور ہر آمد میں میں نے آپ کی طرف سے ہمیشہ گرم جوش محبت ہی کو مہمان نوازی کے سب سے نمایاں پہلو کے طور پہ پایا ہے۔ آپ بھائیوں کی محبتیں اور آپ ذمہ داران کی عنایتیں اتنی ہیں کہ دل یہ کرتا ہے کہ آپ کی ہر دعوت کو قبول کیا جائے۔ آپ میں سے بہت سارے بھائی انفرادی طور پر بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن کچھ تو مجبوری ہوگی، یوں ہی کوئی بے سبب بے وفا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقفے کے بعد حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میں اس موقع پر ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان ذمہ داران کا، ان بھائیوں کا جنہوں نے مجھے اس موقع پر یاد کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبتیں اس کی خاطر تادم حیات قائم و دائم رکھے اور روز قیامت ہم اور آپ کو ایک ساتھ اکٹھا فرمائے عرش کے سائے تلے بھی اور جنت میں بھی، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، مختصر سے وقت میں ایک بڑے ہی اہم عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ میرے سامنے عنوان ہے اصلاح امت میں تعلق باللہ کا کردار۔ بھائیو، تعلق باللہ جسے کہتے ہیں
وہ توحید کے کمال کا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا تو ہماری اور آپ کی زندگی کو ایک مقصد عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور آج جب ہم معاشرے کے بگاڑ کو سامنے رکھ کر اصلاح امت کی بات کر رہے ہیں تو مجھے اس بنیادی نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس مقصد زندگی سے ہم جس قدر زیادہ گہری وابستگی رکھیں گے، اللہ کی توحید میرے اور آپ کے اندر جس قدر پختہ ہوگی، اس کی جڑیں جس قدر اندر ہمارے اتریں گی، ہمارا اور آپ کا رشتہ اور تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا جس قدر ہوگا، اسی قدر زیادہ ہماری اور آپ کی اصلاح اور سماج کی اصلاح کا یہ مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ بھائیو، سماج افراد سے بنتا ہے، اور سماج کے سدھار کے سلسلے میں سلفی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم سماج کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنے کی بات کریں، ہم جماعت کو بدلنے سے پہلے فرد کے سدھار کی بات کریں۔ آدمی جب خود کو سدھارتا ہے تو سماج کی ایک اکائی کو سدھارتا ہے، اور ہر فرد جب اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے تو پھر سماج کے سدھار میں پوری طرح سے ہر فرد اپنا حصہ لگا رہا ہے، حصہ دے رہا ہے۔ یہ بات سلفی نقطہ نظر کی دعوت کا طرز امتیاز ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جب ہم اس مسئلے پہ بات کریں کہ ہمیں سماج کو سدھارنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے، جرم اور جرائم سے پاک کرنا ہے، ظلم اور زیادتی سے پاک کرنا ہے، نا انصافی سے پاک کرنا ہے، خرابی سے پاک کرنا ہے، ظاہری و باطنی گندگی سے پاک کرنا ہے، غلط سوچ سے ہمیں سماج کو پاک کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت کو پامال کرنے والے یہ جو ہاتھ ہیں ان پہ لگام لگانی ہے، اور اس سماج کو ایک مثالی معاشرہ بنانا ہے، تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہم اور آپ کو ایک بنیادی نقطہ سجھاتی سمجھاتی ہیں کہ تم سب سے پہلے رب ذوالجلال سے تمہارا اپنا جو رشتہ جو تعلق ہے اس کا جائزہ لو، اس کا محاسبہ کرو، اس کو سدھارو، اس کو سنوارو۔ جس دن تم اللہ کے ہو گئے، سماج کے لیے تم سب سے بہتر انسان ہو گئے۔ جس دن تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمال کے درجے پہ پہنچ گئے، سارے سماج کے لیے تم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو گئے۔ جس دن تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کمال پہ پہنچا لیا، اس سماج کے ہر فرد کے لیے تم ایک قیمتی ذخیرہ بن گئے کہ تمہارے وجود سے دنیا روشنی حاصل کرے، تمہارے وجود سے دنیا امن و سکون کا پیغام پائے، تمہارے وجود سے دنیا خیر و شر میں تمیز کا سبق سیکھے، تمہارے وجود سے دنیا خیر و شر کی نہ صرف پہچان کر پائے بلکہ خیر میں آگے بڑھنے کی ترغیب پائے، شر کے معاملے میں تم سے پیچھے ہٹنے کی تم سے ترغیب پائے۔ تمہارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر منور کر دے گا، اگر ایک مرتبہ سچا اور صحیح رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ، تمہاری توحید مثالی توحید اگر بن جائے تو یقین مانو تم ساری دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہو۔ تم فرد ہوگے لیکن اپنی ذات میں ایک انجمن ہوگے، تم اکیلے انسان ہوگے لیکن تم پوری ایک امت ہوگے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ حاضرین گرامی قدر، ایک حقیقت آپ یاد رکھیں، اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ بھلا کرے برا کرے، اس کو حرکت میں لانے کے لیے کچھ دوافع ہوتے ہیں، اندر سے کوئی چیز ہوتی ہے جو اسے کچھ کرنے پہ آمادہ کرتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک نیت ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان یا تو کسی کی محبت میں حرکت میں آتا ہے، یا پھر انسان اپنے کسی مفاد کے حصول کے لیے حرکت میں آتا ہے جسے وہ اپنا مفاد سمجھتا ہے، یا پھر انسان اس دنیا میں کسی نقصان سے ڈرتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ اس انسان کے سارے حرکات و سکنات، سارے اعمال اگر ہم اور آپ دیکھیں انہی جذبات کے تابع رہتے ہیں،
یا تو کسی کی محبت میں آپ کام کر رہے ہیں، یا کسی سے ڈر کے کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ کچھ چاہتے ہیں، اس کی چاہت کے حصول کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے توحید اور تعلق باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ان تین جذبوں کے ساتھ کی جائے، اور ان تین جذبات کو، ان تین صفات کو کمال کے درجے تک پہنچایا جائے۔ اہل علم نے لکھا اللہ کی عبادت تین جذبات کا مجموعہ ہوا کرتی، ایک تو اللہ کی محبت ہے، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا یعنی امید، اور تیسری چیز خوف ہے۔ بندہ حرکت میں آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بندے کی عبادت میں یہ تینوں جذبات ہونے چاہیے۔ بندے کو اللہ کی محبت میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے امیدیں وابستہ کر کے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بندے کا تعلق اللہ سے جب مضبوط ہوتا ہے، یہ اللہ سے محبت بندے کی کمال کو پہنچتی ہے۔ تعلق جب مضبوط ہوتا ہے، امید اور رجا کا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ترین ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب بندے کا رشتہ محبت کے درجے میں ہو، خوف کے درجے میں ہو، رجا اور امید کے درجے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، پھر اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید سارے مفادات پہ غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دنیا کے ہر خوف پہ غالب آ جاتا ہے۔ اس طرح توحید اور تعلق باللہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا بنا دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ ہی کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آگے نہیں بڑھتا، اسے اللہ کی محبت میں مزہ آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لذت پاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی بندگی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں کچھ یوں رنگ لیتا ہے کہ اس رنگ کے علاوہ اسے اپنے ذات پر، اپنی شخصیت پہ کوئی اور رنگ جچتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں، اسی لیے یہ پیغام آج یہاں سے یاد رکھ کے جانا اللہ کے بندوں کہ تعلق باللہ سے بڑا کوئی کام نہیں جو اصلاح امت کے باب میں ہم اور آپ کر سکیں۔ تعلق باللہ سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، اللہ کی توحید کو مضبوط کرنے سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، جس کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں، سدھار لائیں، خرابیوں کا خاتمہ کریں، برائیوں کے خلاف جنگ کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں، اس سے زیادہ ضمانت والا، کامیابی سے ہمکنار کرنے والا کوئی راستہ نہیں۔ اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جاؤ۔ بھائیو، ہم اپنی اصلاح خود کرنا چاہتے ہیں، محنت اپنے آپ پہ کرو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا تجربہ دن دوگنی رات چوگنی ہمارے اندر ترقی کرنا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے اپنے رشتے کا جائزہ لوں، اور اگر ہم سماج کے سدھار کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھو، سماج کو سدھارنے کے لیے بھی سماج کے افراد کا، ہر فرد کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو کہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بھائیو، یہ اصولی اور بنیادی بات اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو ذرا آئیے ہم کتاب و سنت کی ان نصوص کی طرف چلتے ہیں جہاں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ اصلاح امت کا کام ہو، انسانیت کی خدمت کی بات ہو، یا پھر اس دنیا کے اندر ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کی بات ہو، یا پھر یہ کہ اس دنیا کے اندر برائیوں کے خاتمے کی ایک مشن ہو۔ ہم اور آپ اصلاح کے علم بردار بننا چاہتے ہیں، قرآن و سنت میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھیں نا تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ سکھایا بتلایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس سماج اور معاشرے میں بھیجا تھا وہ سماج مشرکوں کا تھا، غیر اللہ کی عبادت میں ڈوبا ہوا تھا، بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس بت پرستی میں ڈوبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس سماج کے اندر بڑی خرابیاں تھیں، اس سماج کے اندر بڑی برائیاں تھیں، اس سماج کے اندر بہت ساری خرابیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو آج بھی ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، آج بھی ہم اسے جاہلیت کا دور کہتے ہیں، آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کا انسان پوری طرح اپنی انسانیت پہ باقی نہیں رہ گیا تھا، وہ کئی معاملات میں انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانوں کے درجے میں آ گیا تھا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اس بگڑے سماج کو، اس اجڑے سماج کو، اس اللہ تعالیٰ سے دور گئے سماج کو، یا پھر یوں کہیے کہ انسانیت کے درجے سے گرے سماج کو اللہ کے نبی نے سدھارا، اللہ کے نبی نے سنوارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا، اللہ کے حکم سے کیسے بنایا آپ جانتے ہیں۔ پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں، پوری 23 سالہ نبوی مشن والی آپ کی اپنی زندگی میں آپ نے کیا کیا؟ 13 سال تک 3 بنیادی عقیدوں پہ آپ نے کام کیا، توحید، رسالت، آخرت۔ مکی صورتوں کا یہ مرکزی موضوع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو 13 سال تک پوری مضبوطی کے ساتھ مکی زندگی میں لوگوں میں عام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چل کر آئے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے 10 سال آپ نے وہاں گزارے۔ عام طور پر اہل علم یہ بات کہا کرتے ہیں یہاں احکام، شریعت، عبادات، اخلاق، سیاست، معاملات، کردار، یہ ساری تعلیمات اسلامی شریعت کی مدینے میں نازل ہوئی۔ لیکن 2 باتیں میں آپ کے سامنے کہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مدینہ میں یہ ساری تعلیمات توحید کی اسی دعوت کے ساتھ رہیں۔ توحید کی دعوت کا تسلسل مدینے میں بھی برابر جاری رہا، توحید کی دعوت کا یہ تسلسل برابر جاری رہا۔ اللہ کے نبی نے ان احکام کی پابندی کروائی تو تعلق باللہ کی ان بنیادوں کو مسلسل سیراب کرتے رہے، مسلسل تقویت دیتے رہے، اور ساتھ میں آپ نے کام کیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بڑی بات آپ کے سامنے کہوں، بھائیو یہ نہ سمجھو کہ عقیدہ ایک ہے، عمل ایک اور چیز ہے۔ عقیدہ الگ ہے، عمل ایک اور چیز ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کا ہمارا سمجھنا غلط ہے بھائیو۔ آپ اگر دیکھیں عمل حقیقت میں اسی عقیدے کا عملی مظاہرہ ہے، اسی عقیدے توحید، اسی تعلق باللہ کی تصویر ہے۔ بندے کا عقیدہ اس کے عمل میں نظر آتا ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اس کے عمل میں جھلکتا ہے، بندے کا اس کے رب سے رشتہ اس کے اپنے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ یہی اسلامی شریعت کی تعلیم ہے۔ اور اگر آپ اس نقطے کو سمجھ پا رہے ہیں تو پھر یوں سمجھیے مدینے کی 10 سالہ زندگی بھی اللہ کے نبی نے تعلق باللہ اور توحید کی مضبوطی پر ہی اللہ کے نبی نے کام کیا۔ آپ دیکھو صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث صرف آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی گنا رہے ہیں وہ اعمال جو اخلاق کے باب سے ہیں، جو لوگوں کے عملی احکام سے متعلق تعلیمات، لیکن اس کا سیاق دیکھو، اس کو بتانے کا اسلوب دیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو تو اچھا بولو یا خاموش رہو، مہمان کی عزت کرو، اپنے پڑوسی کی تکریم کرو، یہ وہ تعلیمات ہیں جنہیں ہم اخلاقی تعلیمات کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی اخلاقی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے حوالہ دے رہے ہیں ایمان باللہ کا، تعلق باللہ کا، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یوں بھی آئے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور اس کے اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ خوبیاں آئیں گی اس وقت جب بندے کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا، یہ خوبیاں بندے کے اندر آئیں گی اس وقت جب بندے کی توحید مضبوط ہوگی۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کو، اسی تعلق باللہ کو اپنی دعوت کا مرکز اور محور بنا کر آپ نے کام کیا، تو اس کی برکت کیا نظر آئی معلوم ہے آپ کو؟ شاعر نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ جن کو دنیا
تحقیر کی نظر سے دیکھتی تھی، تذلیل کی نظر سے دیکھتی تھی، غیر متمدن، غیر مہذب سمجھتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسلوب تربیت، اسی انداز تربیت جس کا مرکز و محور توحید اور تعلق باللہ تھا، جب آپ نے ایسی تربیت کی تو دنیا نے انہی اونٹ چرانے والوں سے تہذیب کے سبق سیکھے، انہی اونٹ چرانے والوں سے تمدن کی بنیاد پڑی۔ ایک ایسا تمدن کے 1450 سال گزر جانے کے بعد آج بھی انصاف پسند لوگ گواہی دیں گے کہ اس سے بہتر تمدن اور تہذیب کی بنیاد شاید دنیا کو مل پائے۔ حاضرین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے جو بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، تعلق باللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی دولت، یہ اللہ کی توحید ہی ہے کہ جس سے اصل میں حقیقی تبدیلی میرے اور آپ کے اندر آئے گی۔ میرے اور آپ کے ظاہر سے پہلے میرے اور آپ کے باطن میں تبدیلی آئے گی، میرے اور آپ کے ظاہر کے سنورنے سے پہلے میرے اور آپ کے باطن کے اندر وہ انقلاب بپا ہوگا جو آگے چل کر ساری دنیا کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ لے جانے، اللہ کی بندگی کے کمال تک لے جانے والا کارنامہ انجام دے گا۔ حاضرین گرامی قدر، آپ اگر پڑھ کر دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں جا بجا بیان فرمائی۔ قومیں ہم سے پہلے بہت ساری ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، اس کے بعد قوم سمود، اس کے بعد بنی اسرائیل، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت شعیب۔ آپ ان تمام انبیاء کے واقعات کو قرآن میں پڑھتے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں ہر قوم کے بگاڑ کا انداز جدا گانا تھا۔ قوم لوط بد اخلاقی میں کموں میں مبتلا تھی، قوم شعیب ناپتول میں کمی کا شکار تھی، قوم سمود وہ اپنی طاقت کے بل پہ اکڑنے والی تھی، قوم نوح طبقاتی امتیاز کی دعوت پر بات کرنے والی تھی۔ یہ ساری قومیں طرح طرح کی برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کی اصلاح کا پیغام جن انبیاء کو دے کر بھیجا، ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن بنیادوں پہ کام کرنے کو کہا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا، ہم نے پیغام ان کو یہی دیا کہ لا الہ الا انا، میری توحید کی بات کرو، میری توحید کو سمجھاؤ، میرے تعلق کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ میری توحید مجھ سے تعلق ہی اصل ہے، فاعبدون، وہ میری ہی عبادت کریں۔ ہر نبی نے خرابیاں الگ الگ، امراض جدا گانا، قومیں الگ، زمانہ الگ، حالات الگ ہیں، لیکن پیغام سب کی اصلاح کے لیے ایک ہے، وہ ہے عقیدہ توحید اور تعلق باللہ پہ کام کرنا۔ آپ سورہ شعراء پڑھ کر دیکھیں، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رکوع میں ایک ایک نبی کے واقعے کو بیان کیا۔ ہر نبی کے ایک واقعے کا آغاز اللہ نے کیا تو ہر نبی کی زبانی یہ دعوت اللہ نے سنائی، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ خرابی چاہے کوئی ہو، بیماری چاہے جو ہو، آدمی کے اندر بگاڑ چاہے جس قسم کا آئے، علاج کی ابتدا اور انتہا اسی تعلق باللہ اور توحید پر ہونی چاہیے۔ اسی سے ابتدا ہو، اسی پہ انتہا ہو، یہی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو دیا۔ آپ دیکھو ایک انسان کے اندر یہ توحید کس قدر زیادہ تبدیلی لے آتی ہے۔ آپ نے موسیٰ و فرعون کا قصہ سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تھے، اس کو توحید کی دعوت دی تھی، اس نے حضرت موسیٰ سے مقابلے کی ٹھانی، جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ جادوگر آئے اور جادوگر دنیا والوں سے چاہتے کیا ہیں؟ یا تو مال چاہتے ہیں، یا عزت چاہتے ہیں، یا شہرت چاہتے ہیں۔ وہ آئے تو اپنے مقابلے سے پہلے فرعون سے ضمانت چاہتے ہیں، فرعون کی طرف سے گارنٹی چاہتے ہیں، فرعون کی طرف سے وعدہ چاہتے ہیں۔ کیا وعدہ؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اے بادشاہ، یہ بتا تو صحیح، ہم مقابلہ کریں گے، موسیٰ کو ہرائیں گے، ان پہ غالب آئیں گے، ان کو مغلوب کریں گے، ان پہ غلبہ پا کر تمہاری مراد کو پورا کریں گے، لیکن پہلے یہ ضمانت دے دو، یہ بتا دو ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، ہم جیت گئے تو ہم کس چیز سے نوازے جائیں گے۔ فرعون نے جو سب سے بڑا انعام ہو سکتا ہے کہا، تم اگر جیت جاؤ تو تمہیں کیا دوں گا؟ تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا درباری بنا لوں گا، اور میرے درباری بن گئے، تمہیں عزت بھی مل گئی، تمہیں منصب بھی مل گیا، تمہیں دولت بھی مل گئی، تمہیں پہچان بھی مل گئی، تمہیں تمہاری دنیا سب کچھ مل گئی۔ یہی جادوگر ہیں
مقابلہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور مقابلے میں شکست کے ساتھ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھو، دنیا کا یہ اصول یاد رکھو، جو آدمی دنیا میں جس قدر زیادہ دل لگاتا ہے اسی قدر زیادہ ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ یہ دنیا دار تھے جادوگر، یہ دنیا دار تھے جادوگر، ان کے دل میں کس قدر ڈر ہونا چاہیے، کس قدر خوف ہونا چاہیے۔ فرعون نے دھمکی دی، اور بڑی دھمکی دی، خطرناک دھمکی دی، کہا اگر موسیٰ پر ایمان سے واپس نہیں پلٹو گے بہت بری طرح مارے جاؤ گے، سزا بھی اتنی تکلیف دے دوں گا کہ تمہارے اعضاء جیتے جی کاٹ دوں گا، اور کاٹوں گا بھی تو ایسے کہ دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پیر بایاں کاٹوں گا، اور ہاتھ اگر بایاں کاٹوں گا تو پیر تمہارا دایاں کاٹوں گا۔ سبحان اللہ، دھمکی خطرناک اور ایسی خوف زدہ کرنے والی کہ اگر دنیا میں دنیا کی محبت باقی ہے تو آدمی گھبرا جائے۔ سبحان اللہ، دیکھو توحید آدمی کو کس قدر سدھار دیتی ہے، اندر سے کیسے بدل دیتی ہے، توحید کیسا انقلاب برپا کرتی ہے۔ ان جادوگروں کو دیکھو، ان کے الفاظ کو دیکھو، اور ذرا رک کر اپنی زندگی میں بھی اس کا محاسبہ کرو۔ کہنے لگے قالوا لا ضیر، قالوا لا ضیر، فرعون کے سامنے کہا تم چاہے جو کر لو، ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم تو اس لالچ میں اب جی رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے تمہاری بات سن کے کر لی، اللہ ان کو معاف کر کے ہمیں بخش دے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم اسی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بھائیو، ایک لمحہ پہلے دنیا کی محبت جن کے دل میں اس قدر اندر تک رچی بسی ہوئی تھی، دوسرے ہی لمحے اس قدر زیادہ بے نیازی، اس قدر زیادہ بے خوف ہو جانا، یہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ تعلق باللہ سے آتی ہے، توحید خالص سے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندو، لوگوں میں کام کرو تو اسی دعوت پر کام کرو کہ لوگوں کے عمل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں آگے بڑھا لے جاؤں تو آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، امت کے اندر جماعتوں کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی کمی نہیں ہے، اور اگر ملکی سطح پہ آپ چھوڑ دیں، علاقائی سطح پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں تنظیموں کی بھی بات کریں، بلا مبالغہ اس ملک میں امت کی اصلاح کی فکر میں کام کرنے والے بہت سارے ہیں۔ آج ہم ان کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ جو جمعیت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، یہاں سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور دنیا کو سمجھا رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ دنیا والوں، کتاب و سنت کا اسلوب اصلاح، انداز اصلاح، کتاب و سنت کا منہج تربیت، سلف صالحین کا منہج تربیت یہ ہے کہ امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر محنت کرنے کی طرف لے جاؤ۔ یہیں سے اصل میں اصلاح کی بنیاد پڑے گی، ورنہ محنتیں ہوگی، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ کامیابی اگر ملے گی، وقتی کامیابی ملے گی، پائیدار نہیں ہوگی۔ اور اگر وقتی طور پر کچھ نوجوان آپ کے ہمارے ساتھ دین پسند ہو کر جڑ جائیں گے، وہ دین پسند رہیں گے، دیندار نہیں بن پائیں گے۔ صحیح معنوں میں اگر انقلاب چاہتے ہو لوگوں کی زندگیوں کے اندر تو پھر توحید پر محنت کرو۔ یہی پیغام ہم ساری دنیا کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اس پر اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کتنا لطیف سا اشارہ حدیث قدسی میں، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے نقل کی۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو بندے اللہ سے ہدایت کے طلبگار کب ہوں گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے تو پھر ان کو ضلالت اور گمراہی سے نکلنا کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ کے بندو، اس حقیقت کو سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پر محنت کرنا یہ اصل میں امت کی اصلاح کا مرکز اور محور ہے، اور آپ اور ہم جب تک اس بنیاد پہ محنت نہیں کریں گے بڑی تبدیلی ہم اور آپ دیکھنے میں ناکام رہیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم جس سماج میں جی رہے ہیں نا، یہاں دیکھیے میں لوگوں کو 3 قسموں میں بانٹ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ہمارا سماج ہے، یہ جو ہمارا سماج ہے،
اس میں بہت کم اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی رہ گئی ہیں جو واقعی معنوں میں جن کے تعلق باللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کمال کے درجے میں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، امت خیر سے خالی نہیں تھی، خیر سے کبھی خالی ہوگی بھی نہیں۔ یہ خیر امت ہے، امت کا خیر باقی رہے گا امت کے ساتھ، اور امت کا ایک طبقہ ضرور رہے گا۔ لیکن ان سے ہٹ کر عام لوگوں کی اگر بات کریں، 3 قسم کے لوگ ہمیں ملیں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا رشتہ بظاہر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسے واسطے اور وسیلے لے آئے ہیں، نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن تعلق حقیقت میں لوگوں کا واسطوں اور وسیلوں سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اولیاء کے نام پہ ہو، وہ بزرگوں کے نام پہ ہو، وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو، نام اللہ تعالیٰ کا لیکن تعلق ان درمیان کے واسطوں سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حقیقی رشتہ نہیں جڑ پاتا۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو امت کے اندر نظر آئیں گے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ واسطے وسیلوں سے پرے اللہ تعالیٰ سے جڑے ہیں، لیکن رشتہ بڑا کمزور ہے، رشتہ بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں مضبوطی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں استحکام نہیں، استمرار نہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈگمگاتا ہے۔ صبح کو ایمان مضبوط ہوتا ہے، شام تک ڈگمگانے لگتا ہے، شام میں ایمان مضبوط ہے، صبح تک ڈگمگانے لگتا ہے۔ اللہ کے بندو جو اللہ کے باغی ہیں، انہیں یہ پیغام دینے کی کوشش کرو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور جانے سے بڑی یتیمی کوئی نہیں ہے۔ ایک یتیم بچہ جس قدر زیادہ قابل رحم حالت میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ قابل رحم حالت میں وہ انسان ہے جو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ قابل رحم اس دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ہو جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی زندگی جی رہا ہے، اللہ کے نام سے جڑے ہیں لیکن حقیقی تعلق ان کا واسطوں اور وسیلوں سے رہ گیا ہے۔ تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، تمہیں توحید کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے، تمہیں تعلق باللہ کی۔ میں جواب دیتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ مجھے کو پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ اصلاح معاشرہ میں کامیاب ہو جائے، شاید کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے بندو تعلق باللہ کی اس حقیقت کو سمجھو، اور رہے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو اللہ کے فضل و کرم سے ان دونوں جرائم یا غلطیوں سے پاک ہیں لیکن اللہ سے تعلق نام کا ہے، بڑا کمزور سا ہے، محبت ہے لیکن محبت کمزور ہے، ڈر ہے لیکن ڈر کے اندر خلل ہے، اللہ سے امیدیں ہیں لیکن دنیا سے بھی امیدیں جوڑ کر رکھے ہیں، بے عملی، کم عملی، گناہوں والی زندگی میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی محبت کی ایک لذت ہے، اللہ سے تعلق کا ایک مزہ ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا ایک بہت ہی بڑا اس دنیا کے اندر مزہ ہے جسے چکھنے کے لیے ہم اور آپ کو اپنے آپ پہ محنت کرنی پڑے گی۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے تعلق باللہ کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کروں، لیکن آپ کے سامنے 2 بنیادی حدیثیں ذکر کر دیتا ہوں۔ ان 2 حدیثوں کو آپ سنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اللہ کے نبی یہ جو شریعت کے احکام ہیں، مسائل ہیں، تعلیمات ہیں، ہدایت ہیں، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک پکڑتا ہوں تو دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ایک پہ توجہ دیتا ہوں تو دوسری چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی دلنی علی امر اتشبث بہ، اللہ کے نبی کوئی ایک ایسی جامع تعلیم بتا دیجئے میں اس کو لازم پکڑ لوں تو ان تمام خیرات کا جامع وہ بن جائے، میری اپنی زندگی میں میں ہر طرح کے خیر کا مستحق ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں صحابی نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بھائیو یہ ذکر صرف الفاظ کی تکرار کا نام نہیں، یہ ذکر صرف
اپنی زبان سے کچھ الفاظ کے ادا کرنے کا نام نہیں، یہ ذکر اللہ کی یاد ہے، یہ ذکر اللہ سے تعلق ہے۔ ہر بار جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں اللہ سے تعلق کی تجدید کرتے ہیں، اللہ سے تعلق کو اور زیادہ تقویت دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے رشتے کو مضبوطی عطا کرتا ہے، اور ہر ذکر کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے چند قدم اور قریب ہوتے ہیں، اللہ سے اور نزدیک ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ذکر میں ہماری نماز بھی، قرآن کی تلاوت بھی، مختلف مناسبتوں سے سکھائے گئے اذکار بھی، صبح شام کے اذکار بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مقید نہیں، مطلق ذکر جو کسی وقت کا پابند نہیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو چلتے پھرتے ذکر ہے۔ اللہ کے بندو، توحید خالص کا کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کچھ اس قدر ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ ڈوبتے ڈوبتے پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اللہ کے ذکر کے علاوہ اسے دنیا میں کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ معاف کرنا، ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن میرے بھائیوں، ابھی ہماری توحید کو اس کمال کے درجے تک پہنچنا ہے جس درجے میں پہنچنے کے بعد ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے اس مچھلی کی، جس مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر ڈال دیا گیا ہو، وہ مسلسل تڑپتی رہتی ہے یہاں تک کہ یا تو اسے پانی میں دوبارہ ڈال دیا جائے جی اٹھتی ہے، یا پھر تڑپتے تڑپتے جان دیتی ہے۔ سبحان اللہ، میری اور آپ کی توحید کو وہ کمال کب نصیب ہوگا جہاں اللہ کے ذکر سے تھوڑی غفلت بھی ہم پہ اتنی شاق گزرے۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں، ابھی بہت لمبا سفر باقی، عمل کا بڑا لمبا سفر باقی، اصلاح کا بڑا لمبا کام باقی ہے۔ ہم علماء اور عوام، ہم خواص، سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ سے ویسا تعلق جوڑا نہیں جیسا تعلق اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور جس دن ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ویسا جڑ جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت میرا اور آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رسولوں کی بھی مدد کرے گا، آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر ایمان والوں کی بھی مدد کرے گا۔ یہ جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، یہ جو مظلومیت کی شکایتیں ہیں، یہ دنیا میں بربادی کے جو فسانے ہیں، یہ دنیا میں ہم تاریخ کے سامنے جو مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں، اس رونے سے تو زیادہ اچھا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کے گرا لو، اللہ کے سامنے لا کے جھکا لو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اور توکل کے اس کمال پہ پہنچ جاؤ جہاں ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اور یہ کہو اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اور تیرے حوالے کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ نعم المولا و نعم النصیر، تو کیا ہی بہتر والی اور مولا ہے، اور تجھ سے بہتر کوئی معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ بات آپ کے سامنے گنانا چاہوں گا، آپ اس بات کو کوئی ہوائی بات ہی نہ سمجھیں۔ وہ جو تنظیمیں جماعتیں کام کر رہے ہیں، خود ہماری اپنی جماعت اور جمعیت کو بھی سامنے رکھ کر میں کہوں، ان کو ماضی قریب کی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے، اس کی جو آج جو یہ ترقی ہے، ساری دنیا میں اس کی جو حیثیت ہے، آپ اسے تاریخ کی ایسی مثال کے طور پر اپنے سامنے رکھیں جہاں توحید پر محنت ہوئی، تعلق باللہ پہ محنت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ معاشرے کو ان کے سدھار دیا، سنوار دیا، بلکہ دنیا کی ساری نعمتوں کا محور اور مرکز اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ آج بھی ان کی دنیاوی زندگی دنیا کے بہترین قوموں والی زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی توحید پہ محنت کرو۔ اور آج وقت ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ میرے پاس باقی ہیں، ان 2 منٹ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میری اس حاضری سے آپ نے کوئی اور چیز یاد نہ بھی رکھی، میری اپنی اس گفتگو، اس حاضری سے آپ نے کوئی اور بات یاد نہ رکھی تو کم سے کم یہ 2 منٹ کی بڑی اہم بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ میری درخواست ہے جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے اہل علم اور ذمہ داروں سے کہ بھائیو، شرک کی تردید پہ ہم کام کرتے ہیں، توحید کا معنی و مطلب سمجھانے پہ ہم کام کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ یہ بنیاد ہے۔ لیکن مجھ ناچیز کی ایک رائے، طالب علمانہ رائے آپ اہل علم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے تعارف،
اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات پر ہم نے کما حقہ محنت نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواؤ، دنیا والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف رکھو، اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ، اور ان اسماء حسنہ کا ہماری اور آپ کی زندگیوں سے تعلق، ہماری اور آپ کی زندگی پر اس کے اثرات اتنا عظیم اور اتنا اہم موضوع ہے کہ بہت حد تک ہمارے سماج میں اس کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے۔ یقین مانو اللہ کے بندو، اللہ کی توحید اسماء و صفات میں اگر ہم ڈوبنے لگے نا تو پھر اللہ سے ایسی محبت ہوگی کہ شرک سے خود بخود نفرت ہو جائے گی۔ شرک کو سمجھانے، شرک کی رد کے لیے دلائل پیش کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور صحیح تعارف کو زیادہ سے زیادہ عام کروانے پہ محنت کرو، اور اس کی بنیاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات علیہ کو تفصیل سے پڑھا کرو، سمجھا کرو، سمجھایا کرو۔ اس میں کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، ان صفات کا مظاہرہ یا مظہر ہماری اور آپ کی زندگی میں کہاں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یقین کرو اسماء و صفات کی باریکیاں، وہ جو اختلافی نوعیت کے مسائل، ان سے ہٹ کر تربوی ناحیے سے اگر اس پر ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے میں اتنا غیر معمولی اثر اس کا آپ کو اور ہم کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ تجربے ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، میرا اپنا وقت ختم ہوا، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید خالص کو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ بنا دے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حضرات گرامی قدر، گفتگو کے اختتام پر میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ حضرات شاید پہلے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے علم میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ اگلے مہینے 9 اور 10 نومبر کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے دہلی کے رام لیلا میدان کے اندر ملک گیر سطح کی ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی طرف سے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے فرائض اور واجبات میں خلل نہ پڑتا ہو تو پھر ضرور آپ وہاں تشریف لائیں اور لا کر وہاں دیے جانے والے علم و حکمت سے خود مستفید ہوں اور واپس لوٹ کر اپنے سماج کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص صدر جمعیت فضیلت الدکتور عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ کا، کہ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ ہم معذرت نہیں کر پائے چلے آئے، لیکن اب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی بہترین سماعتیں ہمارے حوالے کی۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر تا دم حیات باقی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔